السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہمارا موضوع سخن ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے 33 گناہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام لوط ہے، جس کے معنی ہے قلبی محبت۔ اس کی وجہ تسمیہ سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے اور شفقت کا اظہار فرماتے، اس لیے آپ کا نام لوط رکھا گیا۔ رشتہ داری کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے وہ کافی گناہوں میں مبتلا تھی، جن میں سے کچھ یہ ہیں: کفر اور شرک کرنا، حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کرنا، واجب حقوق کی ادائیگی میں بخل کرنا، صدقہ نہ دینا، مسافروں کی حق تلفی کرنا، مسافروں پر ظلم و ستم کرنا، ان کا مال ناحق لوٹ لینا اور ان سے بھتہ وصول کرنا اور ان سے زبردستی بدفعلی کرنا، راہ گیروں کو کنکریاں مارنا، کبوتر بازی کرنا اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، بات بات پر ایک دوسرے کو گالیاں دینا، تالیاں اور سیٹیاں بجانا اور مجلس کے اندر بلند آواز سے ریح خارج کرنا، مونچھیں بڑی رکھنا اور داڑھی کو تراش دینا، شغل خوری کرنا اور ریشمی لباس پہننا، گانے باجے کے آلات بجانا، شراب پینا اور استنجے کی جگہ میں جانے سے پہلے ہی اپنا سطر کھول دینا، لوگوں کے سامنے پورا ننگا ہو جانا اور مجلس میں فاحش باتیں کرنا، خوبصورت لڑکوں کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا، ان سے ہاتھ ملانا اور ان کے ہاتھ چومنا اور ان کو بدفعلی پر ابھارنے والی گفتگو کرنا، مردوں اور نوجوان لڑکوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرنا، اعلانیہ بدفعلی کرنا اور مذاق مسخرے کے طور پر ایک دوسرے کے سامنے اس کے احوال بیان کرنا، بدفعلی نہ کرنے والے لوگوں پر طعن و تشنیع کرنا اور جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، بیویوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ اگر ہم آج اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالیں تو شاید کوئی ایسا گناہ ہو جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود نہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔